تین طرح کی امانت ہے. ایک انسان کی امانت داری اللہ کی طرف، دوسری انسان کی امانت داری دوسرے انسانوں کی طرف، اور تیسرے انسان کی امانت داری انسان کی اپنی نفس کی طرف. میں مختصر بیان کر کے بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں. پہلی، پروردگار عالم کی طرف جو امانت داری ہے، بھائی واجب اللہ نے بہت ساری چیزیں کی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، یہ ساری چیزیں، اور یہ ایک پورا ایسا کوڈ آف لائف ہے کہ اگر انسان اس پر عمل کرتا ہے، نماز انسان کی عمر بڑھانے کا سبب بنتی ہے، روزہ انسان کو بیماریوں سے بچانے کا سبب بنتا ہے، اس کی روح کو مضبوط کرتا ہے، اس کے چہرے پر نور لے کر آتا ہے. نماز شب انسان کو کبھی رزق و روزگار کی پریشانی میں مبتلا نہیں ہونے دیتی. یہ ایک ایک چھوٹے چھوٹے اس کے فوائد ہیں. تو پروردگار عالم کی جانب جو اس کے حقوق کی امانت داری ہے، اس کے جو جانب ہماری امانت داری بنتی ہے اس کو ادا کرنا. دوسرا، انسان کی امانت داری دوسرے انسانوں کی طرف، مال، جان، عزت، احترام. مشورہ اگر کر رہا ہے تو امانت داری کے ساتھ مشورہ دینا. اس کے جو حقوق ہیں وہ کیا ایک مومن کا دوسرے مومن کی طرف حق ہے، یہ ہمارا ایک ٹاپک مستقل ہو سکتا ہے کہ جس پر بات ہو، لیکن فقط ہم یہاں رک کر اس کا مال. کیا میں مثالیں دوں؟ میں کوئی مثال ایسی نہیں دینا چاہتا کہ بات اسپیسیفائی ہو جائے، لیکن کسی ایک وعدے کے نام پر آپ نے پیسے لیے اور اس کے بعد اسی رات کی فلائٹ لی اور شہر چھوڑ کر، ملک چھوڑ کر چلے گئے. وہ صاحب کہاں گئے؟ کہا وہ فلاں سے پیسے لیے تھے، فلاں سے لیے تھے، فلاں سے لیے تھے، کوئی 15-20 لوگوں سے، کوئی بہت سارے پیسے جمع کیے. تو وہ سمجھ رہا ہے بہت سارے ہیں، کتنے دن تک چلیں گے وہ پیسے، لیکن وہ اگلی فلائٹ لے کر نکل گئے، غائب ہو گئے. اچھا، مال کی امانت داری، جان کی امانت داری، کسی کے ساتھ ایسی کوئی بات نہ کرنا کہ اس کی جان خطرے میں آ جائیے. کسی نے مشورہ کیا، اب میرا دوست ہے مجھ سے مشورہ کر رہا ہے کلاس میں کہ میں یار کون سی کتاب پڑھوں کون سی کتاب نہ پڑھوں. اب میرے ذہن میں آیا، اس نے مجھ سے مشورہ کیا، چلو میں اس کو بتا دیتا ہوں کہ فلاں کتاب پڑھو، لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر میں امانت داری کے ساتھ مشورہ دوں گا تو وہ آگے نکل جائے گا. ایک خوف پیدا ہو رہا ہے میرے دل میں، اور وہ کیوں مجھ سے آگے نکل جائے، لہٰذا میں اس کو صحیح مشورہ نہیں دیتا. غلط بات ہے، امانت داری نہیں، خیانت ہے. آ جائیے عزت اور احترام. میں کیا کہوں، عزت اور احترام ہماری محفل کے اندر سب سے زیادہ بارز اور سب سے زیادہ برائٹ بچہ وہ نظر آتا ہے کہ جو دوسروں کی سب سے زیادہ عصمت دری کرے، سب سے زیادہ جو کسی کی لیگ پولنگ کرے. جو اتنی اچھی سے لیگ پولنگ کرتا ہے وہ اتنا اچھا بچہ ہے. حرمت المومن افضل من حرمت الکعبہ، کعبے کی حرمت سے افضل ہے مومن کی حرمت، یہ بات یاد رکھیے گا. تو یہ امانت ہے. اب آ جائیے، میں نے بات کو مختصر کیا. انسان کی امانت داری انسان کی اپنے نفس کی طرف. 4 بجے تک جاگ رہے ہیں، کھانا وقت پہ نہیں کھا رہے. نیند ایسا ہی ہے، نیند ایسی ہی ہے انسان کے لیے کہ جیسے انسان نے کھانا نہ کھایا ہو وقت پر، جو دوا کھانی تھی وہ دوا نہ کھائی، اور بہت ساری چیزیں. انسان کی اپنے نفس کی طرف جو امانت داری ہے وہ خود ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اس کی. اور اسی کے اندر پھر آ جاتی ہے دوبارہ وہ بات جو خدا کے حقوق سے لنک ہوتی ہے کہ وہ حقوق کے جو انسان کے دوسرے انسان پر ہیں وہ بھی ادا کرے، اور جو انسان کے پروردگار عالم کی طرف ہے انہیں بھی ادا کرے. یہاں پر ہم بات کو روکیں گے، یوں تو کرنے کے لیے باتیں بہت ساری ہیں، لیکن ایک اور روایت کی جس کے اندر یہ کہا کہ پروردگار عالم نے جو جتنے انبیاء کو بھیجا ان کا اگر نچوڑ نکالیں تو صرف 2 چیزیں ہیں: صدق الحدیث، اداء الامانہ. ایک یہ کہ سچ بولیں، اور دوسرا امانت داری کریں. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو اپنے وعدوں کو وفا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو امانتیں ہمارے پاس ہیں، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، اسے ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. رسول پر بھی جو امانتیں تھیں اور ان کی جو امانت داری کی فریضے تھے انہوں نے کیسے بخوبی انجام دیے. بلغ ما انزل الیک من ربک، علی کو ہاتھوں پر اٹھا کر علی کو مولا بنایا، من کنتو کا اعلان کیا. اور اسی حدیث، اسی غدیر کے دن جو رسول نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں اور 2 امانتیں ہمارے سپرد کی جاتے جاتے: قرآن اور اہل بیت، اطرت اہل بیت. یہ وہ امانتیں تھیں جو رسول کے پاس تھیں، ہمارے لیے رسول دے کر گئے. خدا ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم رسول کی دی ہوئی امانتوں کے ساتھ جڑے رہیں، ان سے متمسک رہیں. پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا و آقا کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وما علینا
الا البلاغ